السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ۔ تو شروع کرتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات، سیرت الصحابہ سے۔ تو ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابھی کچھ باتیں معلوم کری، ان کی عادت و اخلاق، جیسے وہ بہت زیادہ رحم دل تھے، بہت زیادہ خدمت کرنے والے تھے اور اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے والے تھے، مال سے، جان سے، ہر طریقے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے، اتنی کہ انہیں اپنی جان کی بھی فکر نہ ہوتی، وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کی اجازت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا میں آپ کے ساتھ ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ہاں کہا، ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ انسان خوشی میں بھی روتا ہے۔ کتنی محبت تھی۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ زہریلے سانپ کا ڈسنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر روپوش ہو گئے، مطلب کہ وہ لوگ غار ثور کے اندر چلے گئے۔ غار تاریک، رات اندھیری، ہر طرف اندھیرا چھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ رہی تھی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں بند کر لی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر رکھا اور سو گئے، اور اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پاؤں کو زہریلے سانپ نے ڈس لیا جس پاؤں کے ساتھ انہوں نے سانپ کے بل کو بند کیا ہوا تھا، کیونکہ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق غار کے پاس پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ آپ یہاں رکیں، میں اندر دیکھ لوں، اگر کوئی موذی جانور ہو یا کوئی کیڑے وغیرہ ہوں تو میں ان کو غار سے باہر نکال دوں اور میں تھوڑا سا اس کی صاف صفائی کر لوں، پھر آپ اندر آ جائیے۔ تو حضرت ابوبکر نے جتنے سوراخ تھے ان سارے سوراخوں کو اپنی چادر کو پھاڑ پھاڑ کر اس کے کپڑے سے سارے سوراخوں کو بند کر دیا تھا، لیکن ایک سوراخ جو ہے وہ رہ گیا تھا اور اس پر انہوں نے اپنا پیر رکھ دیا تھا، تو اسی پیر کو سانپ نے ڈس لیا جس پاؤں کے ساتھ انہوں نے سانپ کے بل کو بند کیا ہوا تھا۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ڈر سے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہو جائے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو جائے، ذرا بھی حرکت نہیں کی، مگر کچھ ہی دیر بعد درد کی شدت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو کا ایک قطرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرا، کیونکہ سانپ کے کاٹنے کی شدت بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، بہت تیز ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور اس کا ایک قطرہ آنسو کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے؟ مطلب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کیا بات ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ انہوں نے اس پر کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، سانپ نے ڈس لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن اس پر لگایا، یعنی جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا وہاں پر اپنا لعاب دہن لگایا، تو جو درد ان کو محسوس ہو رہا تھا وہ ایسا ختم ہوا جیسے گویا سانپ نے ڈسا ہی نہ ہو، مطلب فوراً راحت مل گئی۔ اور جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو جو زہر تھا سانپ کا، اس کا اثر واپس سے لوٹ آیا تھا، مطلب ظاہر ہونے لگا تھا۔ ادھر شرک کے زہریلے وہ خطرناک سانپ اور کفر کے سردار شیاطین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یار غار کی تلاش میں تیزی سے نکلے، ہر مقام پر، ہر جگہ پر وہ ان کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، یہاں تک کہ جبل ثور تک یعنی غار ثور تک بھی آ پہنچے، اس غار کے دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے جس غار میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحب یعنی حضرت ابوبکر صدیق
چھپے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان پر نظر پڑی تو گھبرا گئے، کیونکہ غار کے اندر سے ان کے پیر دکھائی دے رہے تھے، تو وہ دیکھ کر گھبرا گئے اور پریشان ہوئے کہ کہیں یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لیں۔ یعنی انہیں اس وقت بھی اپنی فکر نہیں تھی، یہ فکر تھی کہ یہ کبھی کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو ان کا غم ختم کرنے کے لیے آہستہ آواز میں فرمایا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے نا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ میں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو ہمیں ضرور دیکھ لے گا، مطلب اگر انہوں نے ذرا بھی نیچے دیکھا تو وہ ہمیں ضرور دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا ان دو کے متعلق کیا گمان ہے جس کا تیسرا خود اللہ تعالیٰ ہو، یعنی میں، آپ اور اللہ تعالیٰ۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے اور دعا کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پھٹے پرانے اور بوسیدہ عبا پہنے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس عبا یعنی جو چوغا پہنا جاتا تھا، اس کے کنارے کھجوروں کی شاخ اور نباتات کی لکڑیوں سے جوڑے گئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور دریافت کیا، اے محمد، کیا وجہ ہے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ایسی بوسیدہ قسم کی عبا دیکھتا ہوں جس کو اس طرح سے جوڑا گیا ہے، یعنی کہ اس کو کھجور کی شاخ اور اس کی پتیوں سے اور اس کی لکڑیوں سے جوڑا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح سے پہلے اپنا مال مجھ پر خرچ کر دیا، مطلب جتنا جو کچھ تھا انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہہ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا وہ اس حالت میں فقر پر اللہ سے خوش ہیں یا ناخوش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت فقیرانہ پر اللہ سے خوش ہیں یا ناخوش۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں اپنے رب سے ناخوش ہو سکتا ہوں؟ پھر اظہار شوق فرمانے لگے، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ یعنی کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، سب کچھ دین کے راستے میں لٹا دیا، یہاں تک کہ جو کپڑے پہنے ہیں وہ اتنے خستہ حال ہو گئے ہیں کہ جن کے کنارے جوڑنے کے لیے جو کھل گئے ہیں ان کو جوڑنے کے لیے کھجور کی شاخ، پتیوں اور ان کی لکڑیوں سے کا استعمال کیا ہے، لیکن لب پر کیا ہے کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ ہمارا ایمان بھی اللہ اتنا ہی پکا بنا دے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی اولادوں کو، سب کو لگا دے اللہ کے راستے میں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے آگے کی باتیں دیکھتے ہیں۔ رات چھانے کو تھی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد یوں منتشر بیٹھے تھے جیسے ستارے چودھویں کے چاند کے ارد گرد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شیریں گفتگو جاری رکھے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک ایسا آدمی داخل ہوگا کہ جنت میں ہر گھر والا اور بالا خانے والا اس کو خوش آمدید کہے گا اور کہے گا کہ ہمارے یہاں آؤ، ہمارے یہاں آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوق سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل اس آدمی کا ثواب نیکی، مطلب وہ کیا نیکی کر رہا ہے کہ جس کے ساتھ میں ایسا سلوک ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خوشی سے دیکھا اور ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آدمی تم ہی ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی معراج ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت عدن میں داخل ہوئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودھویں کے چاند کی مانند بے مثال حوریں دیکھی، جن کی پلکیں
بہت زیادہ لمبی تھیں اور وہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو کس کے لیے ہے؟ اس حور نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے خلیفہ کے لیے ہوں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی جماعت میں تشریف فرما تھے اور اپنی زبان مبارک سے موتی بکھیر رہے تھے اور لوگوں کو اپنی احادیث مبارکہ سے فیض فرما رہے تھے کہ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں دو ہم جنس چیزیں خرچ کرے گا اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے یہ بھلائی ہے۔ پھر جو نمازی ہوگا اسے باب الصلاح یعنی نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا، اور جو جہاد کرنے والا ہوگا اسے باب الجہاد سے بلایا جائے گا، اور جو روزہ دار ہوگا، جو روزہ رکھنے والا ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا، اور جو صدقہ و خیرات کرنے والا ہوگا اسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بظاہر جنت کے سب دروازوں سے بلائے جانے کی ضرورت تو نہیں ہے، مطلب کہ کسی کو ایک دروازے سے بھی بلایا جائے گا تو وہ اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے، لیکن کیا کسی کو جنت کے تمام دروازوں سے بھی اکراماً بلایا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک کھلے اور مسکرائے اور فرمایا، ہاں مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے نا اللہ کہ سارے جنت کے دروازے ایک انسان کو پکارے اور ان کو کہیں کہ میرے اندر سے داخل ہو جاؤ۔ چلیے ایک مرتبہ کا ذکر ہے، سورج سر پر کھڑا اپنے شعلے پھینک رہا تھا، گرمی کی شدت سے ریت تپ رہی تھی۔ ایسی کڑی دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور مسجد کی طرف آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا تو پوچھا، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے وقت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کیوں نکلے ہیں؟ مطلب اتنی تپتی دھوپ ہے، اتنی ریت گرم ہو گئی ہے، ایسے میں آپ گھر سے کیوں نکلے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھوک کی شدت نے ہی گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا گواہ ہے میرے گھر سے نکلنے کا سبب بھی یہی ہے، یعنی وہ بھی بہت زیادہ بھوک کی شدت سے اپنے گھر سے نکل کر آئے تھے۔ اسی وقت وہ آپس میں جب گفتگو کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا، تم دونوں اس وقت گھر سے کیوں نکلے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارا گھر سے نکلنے کا سبب بھوک کی شدت ہے، پیٹ میں ڈالنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا بھی گھر سے نکلنے کا یہی سبب ہے، بس تم دونوں میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ وہ چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا یا دودھ جمع کر کے رکھتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت پر آنے سے تاخیر ہو گئی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن وقت پر نہیں پہنچے، تاخیر ہو گئی، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو وہ کھانا کھلا دیا اور خود اس دن اپنے کھجوروں کے باغ میں کام کرنے چلے گئے تھے۔ بہرحال جب یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے تو ان کی بیوی نکلی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز سنی تو دوڑتے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کو خوش آمدید کہا۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آنے میں دیر کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اپنا سر ہلائے اور فرمایا، ہاں تم سچ کہتے ہو۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے گئے اور درخت خرما سے ہر طرح کی کھجور کا خوشہ توڑ کر لے کر آئے، جن میں تازہ کھجوریں بھی تھیں اور خشک کھجوریں بھی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کے انداز میں پوچھا، تم نے ہمارے لیے صرف خشک کھجوریں ہی کیوں نہ توڑ لیں؟ مطلب کہ صرف سوکھی کھجوریں بھی لے کر آ جاتے تو ٹھیک تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوریں اور خشک کھجوریں سب کھائیں اور
علاوہ ایک جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذبح کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جانور ذبح کرو تو دیکھنا کہ دودھ والا جانور ذبح نہ کرنا۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ آٹا گوندھو اور روٹیاں پکاؤ۔ اس بکری کا آدھا حصہ تو پکایا اور دوسرا آدھا حصہ بھون لیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے جب کھانا تیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ساتھیوں کے سامنے رکھا اور انہوں نے کھانا کھایا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا یہ گوشت، روٹی اور کچی پکی کھجوریں ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ وہی نعمتیں ہیں جن کے متعلق قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا۔ اور یہاں ہم اتنے عیش و عشرت کی زندگی جی رہے ہیں اور ذرا بھی نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا حساب لینے والے ہیں، اور نہ ہی کبھی ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کی ان نعمتوں کے بارے میں۔ یہاں تک کہ ہر آتی جاتی سانس سے بھی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس قابل رکھا کہ ہم خود سے سانس لے رہے ہیں اور ہماری سانس اپنے آپ باہر نکل رہی ہے۔ کتنے لوگ جو ہے وہ آکسیجن پر زندہ ہیں، وینٹیلیٹر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت مند رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں ہیں جن کا ہم شکر ادا کریں؟ ہم تو کسی نعمت کا ہی شکر نہیں ادا کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ہر ایک چیز کا سوال ہوگا۔ عید کا دن تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اچانک آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں گانا گانے والی اور دف بجانے کی آواز سنی تو گھر کے صحن میں جلدی سے آئے تو دیکھا کہ انصار کی 2 بچیاں جنگ بعث کا گانا گا رہی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیرے بستر پر آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچوں کو سخت لہجے میں ڈانٹا۔ یہ کیا ہے؟ شیطانی بازیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چھوڑ دو۔ ہر قوم کے لیے عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچیوں کو ہاتھ سے دبایا، پھر وہ بچیاں چلی گئی، مطلب ہاتھ سے دبا کر اشارہ کیا کہ وہ اب چلی جائیں، تو پھر وہ بچیاں وہاں سے چلی گئیں۔ ستارے اپنی ہلکی روشنی کے ساتھ مدینہ منورہ کے آسمان پر بکھرے ہوئے تھے۔ رات کی تاریکی ختم ہونے کو تھی۔ ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث کے بعد واپس آ رہے تھے۔ دری اسنا، مطلب اس وقت میں کہ یہ حضرات مدینہ منورہ کی گلیوں میں چل رہے تھے کہ کسی آدمی کی آواز سنائی دی جو مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قرأت سننے کے لیے ٹھہر گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرے کہ وہ قرآن کو تازہ تازہ جیسے نازل ہوا ہے وہ سنے تو اسے چاہیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت سن لے۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور دعائیں کرنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مانگو تجھے دیا جائے گا، مانگو تجھے دیا جائے گا، مانگو تجھے دیا جائے گا۔ پھر سب اپنے اپنے گھر واپس چلے آئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر لوٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ وہ جلد سے جلد یہ خوشخبری حضرت عبداللہ ابن مسعود تک پہنچا دیں۔ اپنے دل میں کہا کہ صبح کو ضرور جا کر میں انہیں یہ خوشخبری سناؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں صبح کو خوشخبری دینے کے لیے پہنچا تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ۔ چنانچہ انہوں نے ان کو خوشخبری سنائی، خدا کی قسم جب بھی میں نے کسی بھی نیکی کے کام میں ان سے مقابلہ کیا تو وہ مجھ پر سبقت لے گئے، مطلب وہ مجھ سے نیکی کے کام میں ہر بار مجھ سے پہلے پہنچ جاتے اور ہر نیکی کو مجھ سے پہلے کر لیتے۔ الحمدللہ۔ یہودیوں کے بڑے بڑے ناگ ایک جگہ جمع ہو کر اسلام کے خلاف خفیہ منصوبے اور باطنی عداوت کا اظہار کر رہے تھے۔ ناگ کافروں کو کہا گیا ہے۔
کہ یہودیوں کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان لوگوں کو ناک سے پکارا گیا ہے یہاں پر۔ تو خفیہ منصوبے اور اپنی باطنی عداوت کا اظہار کر رہے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے کہ اچانک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اندر زبردستی گھس آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک آدمی کے پاس جمع ہیں جس کا نام فخاذ ہے، جو ان یہودیوں کے علماء میں سے ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے خفاص، تیرا ستیہ ناس ہو، خدا کا خوف کر اور مسلمان ہو جا۔ خدا کی قسم تو جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور دین حق لے کر آئے ہیں۔ تم ان کا ذکر تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہو۔ فخاذ نے سخت انداز میں جواب دیا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی احتجاج نہیں ہے۔ خدا ہمارا محتاج ہے، ہم اس کے سامنے ایسے نہیں گڑ گڑاتے جیسے وہ خود ہمارے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ ہم تو اس سے بے نیاز ہیں اور وہ ہم سے بے نیاز نہیں ہے۔ اگر وہ ہم سے بے نیاز ہوتا اور غنی ہوتا تو ہم سے ہمارے اموال کا قرض نہ طلب کرتا، جیسا کہ تمہارے صاحب کہتے ہیں۔ وہ تمہیں سود سے منع کرتا ہے جبکہ ہمیں سود دیتا ہے۔ اگر وہ ہم سے غنی ہوتا تو ہمیں سود نہ دیتا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور فخاذ کے چہرے پر خوب مارا۔ پھر شیر کی طرح گرجتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو میں تیرے سر کو اڑا دیتا، یعنی میں تجھے قتل کر دیتا۔ اے دشمن خدا فخاذ! اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، اور درباری رسالت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ کے ساتھی نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس خدا کے دشمن نے بڑی بھاری بات کہی۔ اس نے کہا کہ خدا محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ نعوذ باللہ۔ جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے اس پر اللہ کی رضا کی خاطر غصہ آ گیا اور میں نے اس کے چہرے پر مارا۔ فخاذ چلایا اور انکار کرتے ہوئے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹ کہتے ہیں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خفاص کی بات کی تردید کی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تائید کی اور یہ آیت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لیا ان لوگوں کا قول جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ مفلس ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ہم ان کے کہے ہوئے کو لکھ رہے ہیں اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ چکھو آگ کا عذاب۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو کسی بھی آزمائش میں نہیں ڈالتے ہیں، یا کوئی جھوٹ ان کے سامنے اگر آ کر کھڑا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کیسے پردہ فاش کر دیتے ہیں۔ اس نے آ کر جھوٹ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، خفاذ نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے جھوٹ کو اسی وقت میں جھٹلا دیا، اس کا جھوٹ اسی کے منہ پر مار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ مکہ کو فتح ہو کر ابھی کچھ گھڑیاں ہی گزری ہوں گی کہ کفر و شرک کا زور ٹوٹتا ہی چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الحرام میں داخل ہوئے تھے اور بتوں کو پاش پاش کیا، اور ہر طرف تکبیر کی صدا گونج رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی بینائی جاتی رہی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ مطلب ڈانٹنے والے انداز میں، ہلکے سے پیار والے انداز میں ڈانٹا، اور ان سے کہا کہ ان بزرگ کو گھر میں ہی رہنے دینا تھا، میں خود حاضر ہوتا اور ان سے مل لیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ یہ آپ کے پاس خود چل کر آئے بنسبت اس کے کہ آپ ان کے پاس جائیں۔
اس کے بعد حضرت ابوبکر کے والد ابو قحافہ بڑے اطمینان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر پھیرا تاکہ کفر کی گندگی بالکل نکل جائے، اور ان سے فرمایا مسلمان ہو جائیے۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور اللہ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہدایت عطا فرمائی۔ ایک آدمی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نازیبا کلمات کہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری گالیاں وغیرہ دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طعنہ زنی کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق خاموش رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی پر پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ لیکن جب اس آدمی کی طعن و تشنیع حد سے زیادہ بڑھ گئی اور وہ بار بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی چھوڑ دی اور اس شخص کو کچھ نہ کچھ جواب دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو بھانپ لیا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی، دوست تھے، ہر وقت کا ساتھ تھا، تو وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو وہیں پر آپ تشریف فرما تھے، لیکن جب میں نے اس کو کچھ جواب دیا تو آپ اٹھ کر چلے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت وہاں ایک فرشتہ موجود تھا جو تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے اس کو جواب دیا تو شیطان آن پہنچا، اس لیے میں شیطان کی موجودگی میں وہاں بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر رضی اللہ عنہ، 3 باتیں ایسی ہیں اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ایک بات یہ کہ جب کسی بندے پر کوئی ظلم ہو اور وہ اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی مدد فرماتے ہیں اور اسے عزت بخشتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص عطیہ کا دروازہ کسی پر کھولتا ہے اور اس سے اس کا مقصد صلہ رحمی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برکت اور اس کے مال میں کثرت سے اضافہ فرماتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص کسی کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے اور اس سے اس کا ارادہ اپنے مال کو بڑھانا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں مزید کمی کر دیتے ہیں۔ یعنی کوئی ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے اور ہم اس کو اللہ کے لیے اس کی اس بات کو نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری عزت بڑھا دیتے ہیں اور ہماری مدد فرماتے ہیں۔ اور جو شخص لوگوں کے لیے اپنے مال کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ صلہ رحمی ہو، مطلب آپس کی رشتہ داری، آپس کی جو محبت ہے وہ بڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور جو تیسرا اس لیے سوال کرتا ہے کہ اس کے مال میں زیادتی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں ہی کمی کر دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ بڑے جوان اور طاقتور مرد تھے۔ مشرکین کے صفوں سے نمودار ہوئے اور للکارنے لگے، کوئی ہے جو میدان میں آئے۔ یہ آواز حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ شیر کی طرح فوراً اٹھے اور اس للکارنے والے شخص کی طرف جانے لگے، یعنی اپنے بیٹے کی طرف جانے لگے تاکہ اس کا مقابلہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ آپ نہ جائیں۔ اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی ذات سے اسلام کو اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بدر کی لڑائی میں مشرکین کے ساتھ شریک تھے، کیونکہ اس وقت تک وہ اسلام نہیں لے کر آئے تھے، لیکن جب مسلمان ہوئے تو ایک دن اپنے والد ماجد کے پاس بیٹھے تھے تو اپنے والد سے کہنے لگے بدر کی لڑائی میں میری نظر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، اس وقت آپ کا نشانہ بنانا میرے لیے بہت آسان تھا،
لیکن میں وہاں سے ایک طرف کو ہو گیا اور آپ کو قتل نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے نشانے پر ہوتے تو میں تم کو بالکل نہ چھوڑتا اور ضرور قتل کر دیتا۔ یعنی اسلام جو ہے اور ایمان جو ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ ہر چیز سے بڑھ کر ہیں، اپنے والدین سے، اپنی آل اولاد سے، ہر چیز سے بڑھ کر ہیں۔ اسی لیے کیا کہا کہ اگر تو میرے نشانے پر ہوتا تو میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑتا۔ یعنی اس وقت وہ کفار کے ساتھ شریک تھے، کافر تھے، ایمان نہیں لے کر آئے تھے اور اسلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئے تھے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا۔ لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے بڑی بات ان کے خاندان میں رکھی کہ ان کے خاندان کا ہر فرد جو ہے ان کے کنبے کا مسلمان ہو گیا تھا۔ ان کے والد بھی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، جو کہ بہت زیادہ بزرگ تھے، نابینا تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق ان کو لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کہ ان کو نہیں لاتے، میں خود جا کے ان سے مل لیتا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ان کا ہی آنا بہتر تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہوئے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی بار اگلے حصے کے ساتھ میں۔ تب تک کہ مجھے آپ لوگ دعا میں یاد رکھیے، اپنا خوب خیال رکھیے، اور اچھا لگے تو لائک کریے، شیئر کریے اور کمنٹس لکھیے، اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے، صرف ایک ٹچ ہی تو کرنا ہے، اور بیل کے گھنٹے کو بھی ٹچ کر دیجئے تاکہ اگلی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ملتے ہیں اگلے حصے کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔